بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولئن أتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ما تبعوا قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ولا تخشوهم واخشون وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو نہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا ظالموں میں شمار ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے جو کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہوجیے۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم جہاں بھی سفر کے لیے نکلو اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو، یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنی چہرے اس کی طرف رکھو کہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے، البتہ ان میں جو لوگ ظالم خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو اس کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا ہی خوف رکھو، اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کروں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ انعام ایسا ہی ہے جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو، لہٰذا مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ کل ان آیات کے سلسلے میں سبق کا مذاکرہ ہو رہا تھا جو درمیان میں کسی ریکارڈنگ کی ڈسٹربنس کی وجہ سے پورے طرح نہیں پہنچ سکا ہے، تو بات یہ یہاں تک چل رہی تھی جو ہم آپ حضرات تک اور سامعین اور قارئین جو ہے شرکاء کی خدمت میں پہنچ گئی تھی کہ کعبے کا تحویل قبلہ کا یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اس بات کے لیے اتمام حجت ہے کہ آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور جو فیصلہ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور مشیت سے ہی کر رہے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، جو اس کائنات کو بنانے والے اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے، ان پر اتمام حجت کے طور پر کعبے کو کیا گیا۔ ایک تو یہ کل یہ بات ہو رہی تھی کعبے کی جغرافیائی حیثیت سے، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں ہمارے یہاں خود ہندوستان ویدوں میں اور اس میں، تو اسے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کی نب میں پیدا ہوں گے۔ جغرافیائی اعتبار سے کعبہ زمین کے بالکل وسط میں اور خاص بالکل مرکزی جگہ پر ہے۔ اس سلسلے میں نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے عزیز ہیں عاصم علی سبزواری صاحب، انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم الافلاک ہے اس میں بھی بڑی دلچسپی رکھی تھی انہیں، اور قرآن مجید پر بھی بڑی دلچسپی تھی، تو ان کا ایک خاص موضوع تھا جو قبلے کے سلسلے میں، مسجدوں کے قبلے کا رخ، جو لوگ مسجدیں بنواتے تھے وہ ان کو دور دور سے بلاتے تھے کیونکہ انہیں جو ہے پورا اس کی زمین کی جغرافیائی حیثیت کے سلسلے میں اس پر انہیں کمانڈ حاصل تھی، بہت ذہین ترین لوگوں میں تھے، تو انہوں نے باقاعدہ 2 سفر کیے وہاں پر اس لیے کعبے کے سلسلے میں کہ کعبے کی جہت وہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ سورج
مختلف جگہ سے ہو کر گزرتا ہے پوری زمین پر 24 سال بھر میں ایک دفعہ اس طرح سے اس طرح گزرتا ہے کہ اس کی شعاعیں بالکل 90 ڈگری کے اوپر ہوں اور چیز کا سایہ نہ ہو کہیں بھی دنیا میں. ہر زمین کے ایک ایک حصے پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے. کل فی فلک یسبحون لا الشمس ينبغي لها، ایک ترتیب کے ساتھ قرآن نے کہا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار. اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے والی چیزیں اور کتنی طرح گھوم رہے ہیں. زمین اپنی دھوری پہ گھوم رہی ہے، پھر وہ چاند گھوم رہے ہیں زمین کے چاروں طرف، پھر سیارے گھوم رہے ہیں سورج کی طرف، پھر سورج اپنی گلیکسی میں گھوم رہا ہے، اور پھر اس طرح پوری کائنات کی چیزیں اور کتنی تیزی سے گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں. اللہ کی طرف سے ایسا مرتب و منظم اور ایسا ایکوریٹ نظام ہے ان کا چلنے کا. اپنے اپنے دائرے میں سب لوگ گھوم رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں. تو وہ زمین سورج کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ اس طرح گھومنا ہے، اسے آنا ہے. تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ صرف کعبے کی جو جگہ ہے، جتنا بڑا کعبہ ہے، صرف اتنی جگہ میں کعبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی نیو نہیں رکھی. تو قرآن نے کہا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ نیوں کو اونچے اٹھا رہے تھے، جو پرانی بنیادیں تھیں وہی تلاش کر کے انہی کے اوپر اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے طے کر دیا تھا بھئی یہ جگہ ہے، اس کو کرنا ہے بس، یہ کعبہ. تو انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں زمین میں سورج 2 مرتبہ اس طرح گزرتا ہو کہ اس کا سایہ نہ ہو. مئی کی کوئی تاریخ ہے اور جولائی کی کوئی تاریخ ہے، اس میں 2:18 ہیں مئی میں، اور جولائی میں 2 کچھ منٹ ہیں، 12 منٹ. وہ باقاعدہ ان کی ریسرچ ہے، کتاب چھپی بھی ہے وہ. تو اس وقت جب آدمی یہ ہوتا ہے کہ کعبے کا بالکل سایہ نہیں ہوتا. انہوں نے جا کر ان تاریخوں میں اس وقت میں اپنے آپ خود وہ دیکھا کہ سایہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ مئی میں 2 کچھ منٹ پر، اور جولائی میں 18 جولائی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں 2:48 پر آدمی کہیں بھی دنیا میں ہے، اور اگر اسے سورج دکھ رہا ہے تو سورج کی طرف کو اگر ایکوریٹ منہ کر کے کرے گا تو اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا، یعنی کعبے کی اس جہت کو دیکھنا ہے. اس سے بات ثابت ہوئی کہ کعبہ اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی جگہ ہے. اس لیے یہ جو ہے یہیں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کعبہ. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس لیے بھی اتمام حجت ہے ان کے اوپر کہ وہ یہودی بھی، اور ہمارے یہاں ہندوستان کی ویدوں کی مذہبی کتابوں میں نے کل کے پرسوں کے درس میں یہ بات بتائی تھی کہ پنڈت شری رام شرما جو بہت بڑے اسکالر تھے ان کے جو ہے وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کل کی اوتار اور نراشن کے آنے کی جو بھوشیوانیاں ہمارے یہاں بتائی گئی ہیں، اور جن پر بہت بڑے بڑے پنڈت گپاؤں میں جان دے دی تھی انہوں نے، ورن برت رکھ کر کے وہ آ جائیں گے تو ہم ان کو مانیں گے. تو وہ جو ہے ان کی ایک پہچان یہ بھی تھی کہ وہ پوجا کی دشا کو بدل دیں گے، رخ کو بدل دیں گے، ان کی ایک پہچان. اور یہ یہودی تو خود ہی کہا کرتے تھے بنی اسرائیل مکہ کے قریشیوں سے کہ وہ جب آئیں گے تو قبلہ بدل دیں گے وہ. تو جب قبلہ ان کی طرف کو ہو گیا، جب انہوں نے وہ قبلہ بدل لیا وہاں پر، تو انہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کے لیے مکہ معظمہ سے جب یہاں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت سمجھ کر کسی اللہ کے نبی کو وحی کی گئی ہوگی، تو آپ نے جو ہے بیت اللہ کے بجائے، جب مکہ میں تھے تو بیت اللہ کی طرف کو نماز پڑھا کرتے تھے، تو بیت المقدس کی طرف کو بھی، جنوب کو رکن یمانی کی طرف کھڑے ہوں گے تو کعبہ سامنے ہوگا، سامنے بیت المقدس بھی ہو جائے گا، دونوں قبلوں کی طرف نماز ہو سکتی ہے. تو کسی کو کوئی وہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے بھی کہ یہ غلط فہمی بھی ختم ہو جائے. دیکھیے کیسا حکیمانہ اور اسلام کیسا مذہب اعتدال ہے، مذہب اعتدال ہے. میں نے پچھلے چند دن پہلے ایک درس میں یہ بات بتائی تھی کہ انسان کو مسافر آخرت بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہے یکسوئی. اس لیے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا صرف ایک اللہ کی عبادت حنیف بن کر، یکسو ہو کر. اس لیے کہ مسافر کی طبیعت میں اگر انتشار ہوگا، کبھی یہ سوچے کہ مجھے بمبئی جانا ہے، کبھی سوچا کہ میں امرتسر جانا ہے، کبھی سوچے کہ نہیں لکھنؤ چلتے ہیں، تو وہ کہیں نہیں جائے گا نا. کسی بھی لائن میں انسان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہے. آج یہ سبجیکٹ پڑھیں گے کامرس میں، اور آج اگر کوئی یہ کہنے لگے میں کامرس پڑھوں گا، دوسرے دن کہنے لگے لا کروں گا، اور 12ویں انٹر میں بی اے میں اس نے لا لیا، اور ایم اے میں جا کر اس نے کامرس لے لیا، اور پھر پی ایچ ڈی کرنے لگا کسی اور مضمون میں، تو ہوگا نہیں کچھ بھی نہیں جب تک یکسو ہی نہ ہو. ایک سبجیکٹ میں آدمی اختصاص و امتیاز حاصل کر سکتا.
اس طرح بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں، یہ بات بھی بتائی گئی تھی، جو لوگ ہر کام کر لیتے ہیں، فون بھی کھول لیں گے، گھڑی بھی ٹھیک کر لیں گے، بڑی کا کام بھی کر لیں گے، کار بھی ٹھیک کر لیں گے، دوڑا بھی لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اور جو یکسو ہوتا ہے، جھاڑو لگانے والا بھی اختصاص، تو اس کا وزن ہوتا ہے ہر جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یکسو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے دین میں سارا نظام بنایا ہے، توحید پر اساس رکھی۔ اللہ کی ضرورت نہیں تھی، ہماری ضرورت تھی، اس لیے کہ توحید پر سب اساس رکھ کے سب سے زیادہ کنسنٹریشن پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ہماری زندگی کو یکسو بنا دیا، انتشار سے، بحران سے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا ہے، فرسٹریشن سے بچا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے یکسو یقیناً۔ پھر ایک سارے انبیاء پر ایمان لانا ہے، لیکن ایک رسول کی اتباع اتنی کہ دوسرے کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ساری کتابوں پر ایمان، لیکن قرآن ہمارے لیے منشور ہے کہ اصل سب کو سچا ماننا ہے، لیکن ہمیں قرآن کو ماننا ہے۔ اور حتیٰ کہ 4 مسلک بنائے سنتوں کے تنوع کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی ہر ادا کو پھیلا دیں گے۔ جو سنت اللہ کے نبی نے کسی طرح عمل کیا سب کو دیکھنا چاہتے تھے، تو 4 مسلکوں پر بقول شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اختلاف مسلک کا نہیں بلکہ تنوع ہے۔ اللہ ہر عمل کو، ہر ادا کو نبی کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو الگ الگ مسلک پر لگا دیا۔ لیکن تقلید کی اتنی جو اہمیت ہے اور اتنا زیادہ ہمارے علماء زور دیتے ہیں، وہ یہی دیتے ہیں کہ جو تقلید سے آزاد ہو جاتا ہے تو وہ کسی کا نہیں رہتا، وہ نفس کا خواہش چاہت پر قربان جو ہے نفس کا مقلد ہو جاتا ہے۔ وہ یہاں سے دیکھے گا اچھی بات، وہاں سے دیکھے گا، پھر اللہ کی ماننے کا نہیں بلکہ اپنی چاہت اور اپنی خواہش پر عمل کرنے لگتا ہے۔ یہ کیا ہے سبھی۔ تو اس طرح تصوف سلوک میں بھی توحید مطلب، سارے بزرگوں اکابرین کی عقیدت، محبت، ادنا درجے کی بے ادبی کسی کی یا کسی سے بدزبانی یا بد کلامی، بدگمانی کی گنجائش نہیں۔ حضرت میں نے سنایا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے جن بزرگوں کے سلسلے کا حق ہونا قرائن سے ثابت ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ادنا بدگمانی ایمانی خودکشی ہے، لیکن صرف اپنے شیخ کی طرف۔ اس طرح شاہ عبد القادر جیلانی کا ملفوظ سنایا تھا میں نے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ سارے مشائخ اور سارے بزرگ بمنزلہ دوسرے نبیوں کے ہیں کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی کی بھی وہ نہیں ہے، لیکن اپنے شیخ کی حیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتوں کی، کہ ماننا صرف اور اتباع اپنے شیخ کی اور اپنے پیر کی ہے۔ اس طرح چونکہ انسان کو یکسوئی کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بت بنائے لوگوں نے، کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے تاکہ ہم اپنی توجہ کو مرتکز کر سکیں، تو اس کے لیے قبلے کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ قبلہ ایک طرف کو کرنا ہے۔ اگر آپ سوچئے ذرا، اگر قبلے کا فیصلہ نہ ہوتا، کوئی ادھر کو نماز پڑھتا، کوئی ادھر کو نماز پڑھتا، جماعت کا یہ سسٹم، نظام اور اجتماعیت پیدا نہیں ہو سکتی تھی، یکسوئی پیدا نہیں ہو۔ نماز کے لیے بھی ایک دن ادھر کو پڑھ رہا ہے، ایک دن ادھر کو پڑھ رہا ہے، ایک دن ادھر کو پڑھے گا، نماز میں اطمینان ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب ضرورت تھی قبلے کی کہ یکسو ہو جائے، لیکن قبلے کو کہیں مقدس نہ سمجھنے لگے۔ کہیں دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ تم بھی کعبہ کی پوجا کرتے ہو، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی اللہ قربان جائیے اللہ تعالیٰ پر، کیسا پیارا دین دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کہ پہلے کعبے کی طرف کو نماز پڑھتے تھے مکہ معظمہ میں، پھر 17 مہینے بیت المقدس کی طرف کو نماز پڑھوائی، اور پھر جو ہے پھر رخ کو صحیح کرنے کے، صرف اللہ کی طرف رخ، اللہ کا حکم ہمارے لیے ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ ظاہری اشیاء حضرت فرمایا کرتے تھے، کعبے جو ہے وہ پتھر کو حضرت حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے، مجھے معلوم ہے تو پتھر کے علاوہ کچھ نہیں، میرے نبی نے اگر یہ نہ کیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو میں کبھی تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ نبی کی اتباع و پیروی ہے صرف، پتھر کوئی چیز نہیں ہے، قبلہ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے لیے، قبلہ نہیں، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہمیں 100 مرتبہ قبلے کی طرف کا قبلے بدلنے کا حکم دیں گے تو ہم مان لیں گے۔ یہ مزاج بنوایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو، یہ دین سکھایا، دین کا تھیم اور رخ طے کیا کہ بھئی تمہارا قبلہ 100% اللہ کی جو ہے اس کی طرف ہو جائے۔ تو یہ اتمام حجت ہوا، یہ ان کے لیے بھی۔ وہ یہ کہا کرتے تھے بھئی جب یہ کہتے ہیں کہ قبلہ پہلا کعبہ دین ابراہیمی ہے اور ابراہیم کا کعبہ تو قبلہ مکہ تھا، یہ مکی قریشی اس بات کو کرتے تھے، تو کیوں یہ جو ہے اسرائیلی کعبے کی طرف آ گئے اور بعد والے کعبے کی طرف آ گئے؟ تو ان کی ان کی جو بے چینی تھی اس کا بھی علاج کیا کعبے کو بدل کر۔ دوسرا علاج ان کا بھی کیا، جو یہ کہا کرتے تھے، کھولا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے کہ وہ کعبے بدلنے والے نبی آ جائیں گے تو ہم تم ان کے ساتھ مل کر تمہیں جو ہے سارے بدلے لے لیں گے۔ تو وہ قبلہ بدلنے والے نبی آ گئے، اب اس سے زیادہ اور کیا پہچان سمجھتے ہو؟ تو الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ بھی کیا ہے ان کو جو ہے۔ اور پھر یہ بات کہا کرتے تھے یہودی
کہ انہوں نے قبلہ ہمارا اختیار کر لیا، اس کا مطلب جب قبلہ کر لیا تو یہ تو ہمارے مذہب کی طرف آ رہے ہیں، وہ چند دنوں میں یہودی ہو جائیں گے، ہم ہی اس حق پر ہیں۔ اس کا بھی علاج، اس غلط فہمی کا علاج کر دیا کعبے کی وجہ سے۔ تو حضرت فرمایا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں اللہ کی ماننا نہیں ہے، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہ بات کہی گئی۔ اگر اہل کتاب کے پاس آپ کوئی نشانی لے کر آ جائیں، کوئی آسمان زمین سورج کو نیچے اتار دیں، کوئی اور کتاب ایسی کھلی ہوئی نشانی لے کے آئیں، تو انہوں نے ٹھان رکھی ہے نہ ماننے کی، ان کی طبیعت میں حسد ہے، کبر ہے، اپنی بڑائی ہے، اور ان کی چودراہٹ کو اس سے زد پہنچ رہی ہے دین آنے سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی سے، اور چونکہ یہ تاج ہو رہی ہے تو اب یہ ہرگز آپ کے قبلے کو کرنے والے مانتا بتابعین قبلتکم، اور آپ تو ان کے قبلے کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، چونکہ آپ کے پاس کھلی دلیل آ گئی، ہماری طرف سے آیت آ گئی، آپ تو ہمارے حکم کے ماننے والے ہیں۔ بعضهم بتابعین قبلۃ بعض، آپس میں بھی ان کی اپنی اپنی مفادات ہیں اور اپنی اپنی چاہتے ہیں، آپس میں متفق نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قبلے کو بھی بدل نہیں سکتے، آپس ایک دوسرے کی طرف رخ کرنا نہیں، ان کی اپنی اپنی ہے، عیسیٰ اپنی راہ، موسیٰ اپنی راہ، اس حال ہے ان کا حل ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی آپ کے لیے تو یہ بات ہے کہ اتنا کھلا ہوا علم، اتنی کھلی ہوئی بات آپ کے پاس آ گئی، اگر آپ اس کے بعد آپ ان کی دلجوئی کے لیے یا تھوڑا سا ان کی طرف ہٹ کر، وہ کہتے تھے نا تھوڑا سا آپ ہماری طرف آؤ ہم تمہاری طرف آئیں گے، یہ کہا کرتے تھے، آپس میں لے دے کے معاملہ کر لیتے ہیں، تو کہا میں تو رسول ہوں، میں کوئی میرے بس کے تھوڑا ہی، میں تو بشر ہوں، مجھ پر جو وہی آئے گی میں اسے ہی مانوں گا۔ تو آپ اگر ایسا کر لیں گے اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، آپ بھی ظلم کرنے والوں ظالموں میں شامل ہو جائیں گے، آپ بے محل کریں گے، آپ کو کے لیے اس کی گنجائش نہیں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، یہ اے نبی اتنی ساری پہچان، اب یہ قبلے کی تحویل کے بعد تو بالکل پتہ لگ گیا ان کو کہ بھئی اب جو ہے بنی اسماعیل کی تاج پوشی ہو رہی ہے، اور اب یہ جو نبی آنے والے تھے جس کی پہچان ہے وہ آ گئے ہیں، ساری اتمام حجت ہو گئی، تو یہ تو تمہیں اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اے عبداللہ ابن سلام تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہو اپنی اولاد سے زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنی اولاد کو دیکھ کر ہمیں اشتباہ ہو سکتا ہے، کپڑے اگر کئی بچوں کو ایک سے پہنا دے یا کسی پہن جانے، پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے، اس کے پہچاننے میں ہمیں شک ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے پہچاننے میں ہمیں شک نہیں، پچھلی کتابوں والوں کو، خصوصاً یہودیوں جن کے پاس توریت آئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر، خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ ایک ایک پہچان ان کی بتا دی تھی، وہ آئیں گے وہ آئیں گے۔ انجیل میں تو بہت ہی زیادہ ذکر ہے اس کا، ان کا، کہ میرے بعد آنے والا ہے، وہ تمہیں سب سمجھا دیں گے، وہ سب یہ کر دے گا۔ دیکھو جو ہے اوپر والے باپ نے، اللہ کو اس میں اسی لکھا ہے، باپ نے یہ بات تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے کہ دین کو بالکل واضح اور آسان شکل میں لے کے آنے والا ہے، اور وہ تمہیں پاک کر دے گا، تمہیں یہ کر دے گا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں اور حالانکہ خوب جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ جو کعبہ ہے نبی آپ اس میں مت آئیے چکر میں کسی بھی طرح، بالکل آپ شک میں نہیں رہیے، یہ 100% آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے شدہ لکھا ہوا تھا، ازل سے ہم نے طے کر لیا تھا کہ اس طرح کعبے کو تبدیل کر کے فائنل کعبہ یہی بنے گا قیامت تک کے لیے، ایک رخ ایک طرف کر دیا گیا، دین بھی ایک بنا دیا گیا ہے، عبادت کے طریقے بھی ایک، دین کو مکمل شکل میں کوئی چیز بدلی نہیں جائے گی، بنیادی قانون اور ساری چیزیں سب بھیج دی گئی ہیں، اس لیے آپ جو ہے اس میں مت ہوئیے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا ایک رخ ہوتا ہے، کعبہ ہوتا ہے، ایک گروہ کی ایک سمت ہوتی ہے، تو اس کی طرف رخ کرتا ہے آدمی۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم کعبہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ کوئی دین کی کوئی پہچان نہیں ہے کہ ادھر کو منہ کریں گے تو وہ کچھ حق پر ہیں، ادھر کو منہ کریں گے تو حق پر نہیں ہے، بلکہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آپ ان بے فائدہ کاموں میں مت لگیے، بلکہ نیکیوں میں، اور دوسری ایسے سوالات اور ایسی چیزوں میں مت الجھیے ان کی کہنے کی وجہ سے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے نیکی کے کاموں میں جاؤ۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، کہاں بھی ہوگے تم سب کو اکٹھا کر دے گی اللہ تعالیٰ، میدان محشر میں آنا ہے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا، سب پتہ لگ جائے گا، جہاں بھی کہیں ہوں گے تمہیں سب کو جمع کر دیا جائے گا وہیں عرفات میں، عرفات کے میدان کو حدیث میں آیا میدان محشر بنایا جائے گا، اور اسے جو ہے پھیلا کر، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جو فیصلہ کر سکتا ہے، کہاں سے؟
ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون. جہاں کہیں بھی ہو ہے نبی، کہیں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مکہ میں ہوں گے تو کعبے کی طرف کو منہ کرنا ہے، مدینہ میں ہوں گے بھی تو آپ کو منہ کرنا ہے. اگر آپ شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں، جس طرف بھی کعبہ ہے اس طرف شطر المسجد الحرام. یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ دین آسان ہے. اگر کہا جاتا تھا کہ مسجد حرام کی طرف منہ کیجئے یا کعبے کی طرف منہ کیجئے تو اس کی ایکوریسی کے لیے ایک زمانے میں تو بہت ہی مشکل تھا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ انہوں نے جو ہے انٹرنیٹ والوں نے اور گوگل اور یہ یوٹیوب اور یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں، انہوں نے کتنا آسان کر دیا ہے دین کو سمجھنا اور دین کے سلسلے کی ایکوریسی. غروب کے اوقات، روزہ افطار کے اوقات، روزہ اس کے اوقات. ورنہ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، دھوپ گھڑی تھی، حضرت مولانا علاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ٹھیک کرا کرتے تھے، اس سے وقت ملاتے تھے اور پھر ایک آدمی کو وہاں بھیج دیتے تھے اور چاند دیکھتے تھے کہ چاند میں روشنی آ گئی کہ نہیں. دیکھو چاند میں روشنی آتی تھی تو پھر سوچتے تھے کہ غروب ہو گیا ہے. بعض دفعہ پہاڑوں پر اوپر چڑھا ہوتے تھے، یہ بھی ہوتا تھا کبھی الگ الگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں سے پوچھا کہ وہ جو ہے اوپر تھے پہاڑی پر کچھ لوگ کسی غزوے میں، تو انہوں نے کہا کہ سورج چھپ گیا کہ نہیں تمہارے لیے نہیں ہوا، ہمارا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی کا ہو گیا تھا. ایسا دین کو آسان شکل بنا، جتنا آدمی مکلف ہے، جتنا کچھ کر سکتا ہے اسی درجہ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ جو جتنا جس کا مکلف ہے اسی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ وہی ہوتا ہے. جتنا کچھ کر سکتا ہے اتنا، کم پڑھا لکھا آدمی ہے اس کو اسی درجہ مکلف بنایا، جو زیادہ متقی اور پارسا ہے اسے تقوی کا مکلف بنایا ہے، جو عام آدمی ہے اسے فتوے کا مکلف بنایا ہے. یہ بات ہوتی ہے. اس ظاہری چیزوں میں بھی یہ بات دیکھیے طبیب علاج کرتے ہیں، جو لوگ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں جو بیچارے علاج کے اصولوں کا رعایت نہیں کر سکتے، اچھے اسپتالوں میں خوب ٹیسٹ کر کے باریکی کے ساتھ وہ علاج نہیں کر سکتے، تو انہیں گھر کی چٹی وٹی سے فائدہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے. اور جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف بنایا ہے کہ وہ علاج کے اصول اور ضابطے کو اچھے سے اچھے طبیب کو دکھائیں بہتر سے بہتر اسپتال میں، تو انہیں گھر کی چٹی وٹی سے فائدہ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ کیسے پیارے اللہ ہے، اللہ نے ایسا ہی نظام بنایا ہے. تو تم جہاں کہیں ہو شطر المسجد الحرام، مسجد کی سمت کی طرف کو کر لو. اب شطر کا مطلب یہ ہے کہ 4 سمتیں ہیں، شمال جنوب مغرب. جو لوگ کعبے سے شمال میں رہتے ہیں وہ جنوب کی طرف کو رخ کر لیں، جو جنوب میں ہیں شمال کی طرف اپنی بساط بھر اندازہ کر کے. اس لیے کہا ہے کہ کسی سفر میں ہیں اور آپ کو کعبے کا وہ نہیں، دل جس طرف کہہ رہا ہے کہ ادھر شاید کعبہ ہوگا، یقین زیادہ گمان ہو رہا ہے، ادھر کو نماز پڑھ لیجئے. اب نماز پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بالکل الٹی طرف کو نماز پڑھ رہی تھی ہم نے، تو نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا دین ہے. تو ومن حیث خرجت فولی وجہک وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون. بلا شبہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ کے پالنہار کی طرف سے، جو آپ کی ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں اور ساری آپ کے لیے ہر بھلائی اور ہر خیر انہوں نے مقدر کی ہے. تو یہ کعبے کو جو وہ کیا ہے یہ آپ کے رب پالنہار کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں فرمایا، بلکہ آپ کے پالنہار کی طرف سے. آپ کی اس میں تربیت بھی شامل ہے، آپ کی اطمینان قلب بھی اس میں شامل ہے، اور آپ کا دوسری قوموں کے سامنے جو دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ایک دلیل بھی دی گئی ہے. اس کے لیے ان کو ان لوگوں کے ایمان میں آنے کے لیے ایک پرکشش اور ایک جو ہے جاذبیت کا ایک نقطہ بھی اس میں رکھا گیا ہے تبدیلی میں. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ ہرگز نہیں غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. پھر فرمایا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. چونکہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے بھئی، یہودیوں کو بہت سخت اعتراض تھا اس پر، اور یہ بات آگ کی طرح انہیں لگ گئی تھی، بہت ہی آگ لگ گئی تھی بدن میں. تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قبلے کی طرف کو آ رہے ہیں، تو بالکل الٹا ہو گیا. انہوں نے بالکل ہمارا گویا جو ہے ہماری چودراہٹ میں لاٹ مار دی، ہماری تاج کو جو ہے نیچے گرا دیا سر پہ سے اتار کر. اور یہ بلا شبہ تحویل قبلہ کا یہ جو ہے تاج پوشی کی تبدیلی کا فیصلہ تھا. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں سورہ بقر کو آدھے حصوں میں بانٹا ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل سے خطاب کیا جا رہا ہے، اس سے بنی اسرائیل کے لیے بنی اسرائیل سے خطاب. بس ایک آیت شریفہ آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اس سے پہلے یہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ سورہ بقر مدنی صورت ہے. اس سے پہلے مکی آیتیں ہیں، 85 صورتیں مکی صورتیں ہیں. تقریباً 3/4 قرآن مجید مکہ میں نازل ہوا، 3/4 قرآن، اور باقی یہ نازل ہوا تو کہیں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا. مکہ میں خاصے ایمان والے تھے،
لیکن یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلی آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، 88 مرتبہ پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ بہت اتنی 3/4 قرآن کے بعد نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا۔ اس سے بات بھی میں جو ہے یہ سوچنے کی ہے، بہت غور کرنے کی ہے کہ قرآن مجید کو یہ سمجھنا کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، اور اسی طرح سمجھنا پھر وہ جو قرآن ان کا ہے ان تک نہ پہنچانا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، ان کا کام ہی فرمائے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے جو پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ رسول ہیں، رسول یا ایھا الرسول، اے پہنچانے والے، نام نہیں لیا گیا یا ایھا محمد، اے رسول، آپ کو ہمیں رسول بنایا ہے، آپ کو ہمیں اس کام کے لیے بنایا ہے۔ ڈاکیا خط وہاں پہنچا دینا ہمارا یا کوئی اور بھی، ہمارے سفیر وہاں جا رہے ہو، تمہیں سفیر کو وہاں بھیج رہے ہیں بادشاہ کے پاس، تو دیکھو یہ پیغام ایمبیسڈر صاحب یہ جو ہے پہنچا دیجئے، نام نہیں لیا جاتا، ایمبیسڈر صاحب کہیں گے نا، ایمبیسڈر صاحب، سفیر صاحب ذرا یہ بات پہنچا دیا۔ ایھا رسول کا ہے، نبی کی شان اور نبی کا عہدہ جو ہے وہ رسول ہے، آپ کا ڈیزگنیشن یہ ہے، یہ بنایا گیا۔ دیکھیے رسول اور نبیوں کے نبی بھی کہا گیا ہے، لیکن نبی بعض علماء نے جو ہے یہ کہا ہے کہ نبی تو سارے تھے اور رسول منتخب تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نبی وہ تھے جن پر کتابیں نازل نہیں ہوئی، اور رسول وہ تھے جن پر کتابیں نازل ہوئی، صحیفے نازل ہوئے، ایسا ہوا۔ لیکن حضرت بعض لوگوں کا خیال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رسول نہیں تھے، نبی تھے، حالانکہ ان پر وہ نازل ہوئے۔ اس طرح اور بھی بعض ایسے لوگ ہیں جن پر جو ہے زبور نازل ہوئی حضرت ان پر، لیکن وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، حضرت کیا نام ہے داؤد علیہ السلام۔ تو بعض مفسرین نے بہت اچھی ایسی بات کہی ہے، مولانا حمید الدین فراہی نے بھی اسی طرف وہ کیا ہے کہ نبی تو اصل میں ایک جو ہے وہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک عہدہ ہے، جیسے ایک بات سے سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ جیسے کسی نے آئی ایس کا کمپٹیشن جو ہے کمپیٹ کیا، تو یہ آئی ایس ہے، یہ آئی پی ایس ہے، یا پی سی ایس جے کیا، پھر اس کو کسی جگہ جو ہے ڈپوٹ کر دیا ہے کہ وہ ڈی ایم ہے وہاں کا، جو ہے مظفر نگر کا ڈی ایم بنا دیا، یا اے ڈی ایم بنا دیا، یا وہ فلاں جگہ کا کمشنر ہے۔ تو یہ جب کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف منتخب کر کے بھیجا گیا اس کی طرف، تو وہ رسول ہیں۔ اور دیکھیے جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، انہوں نے کہیں قرآن مجید میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی، انبیاء علیہ السلام نے کہیں بھی یہ بات نہیں کہی کسی نبی نے جو نبی تھے کہ آپ میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ رسول کو کہیں میری بات مانو، مجھے ڈی ایم تصور کرو اور جو میں آرڈر دے رہا ہوں اسے ماننا ہے، یہ ان کے ساتھ وہاں رسول کے لیے، رسول پر ایمان لانے اور رسول کو ماننے کے لیے شرط لگائی گئی سب سے پہلے کہ رسول پر ایمان لانا اور اس کو ماننا، اس کی لائی ہوئی اس کے حکم کی تعمیل کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول، پوری دنیا کے سارے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بھیجا گیا ان کی طرف۔ تو اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمارے ذمے بھی ان کتاب کی، اس رسول کی 4 جگہ الگ الگ جگہ پر یہ پہچان بتائی گئی کہ ما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتی، یہ جو ہے آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو تعلیم دیتے اس کی، اور ان کو حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کے باطن کو مزکی کرنا، یہ ان کا ہوتا تھا پوری انسانیت تک۔ تو ہمیں بھی ہماری ذمہ سے بھی، ہم بھی رسول کے نائب بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما، تو پھر جس قرآن مجید کی 3/4 نزول کے وقت تک یا ایھا الذین آمنوا خطاب نہیں آیا، اتنے بڑے، اور کفار اور مشرکین ہی سے خطاب ہو رہا ہے، مسلسل کفار مشرکین سے۔ تین یہاں مکہ مدینہ منورہ میں 2 طرح کے جو ہے مشرکین تھے، ایک تو منافقین اور ایک عام کھلے مشرک، ان سے خطاب ہوتا تھا شروع کی آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد یہودیوں سے خطاب ہوا، نصارہ سے خطاب ہوا،
مکہ معظمہ کے مشرکین سے خطاب ہوا جو کھلے مشرکین تھے، اور اس طرح اس کے بعد انہی زمروں میں سب آئیں گے، باقی جتنے قومیں اور جتنے مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں انہی 4 جو ہے زمروں میں سے کوئی نہ کوئی کسی میں آئیں گے۔ تو انہی سے خطاب ہو رہا ہے، ان سے ایمان کی، اللہ کے رسول کو ماننے کی، اللہ کے رسول کی پہچان جائے جا رہی ہے، تم پر اتنے رسول آئے اتنے، اور تمہیں اتنے دن تک اعزاز دیا اور تم نے نہیں مانا، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو پھر ہم یہ کہیں کہ قرآن جو ہے مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے، اور صرف اس کی تعلیم کو اور اس کے پیغام کو صرف مسلمانوں تک محدود رکھیں، یہ ظاہر ہے کتنے بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ اس قرآن کا عنوان کتاب دعوت، کتاب ہدایت ہے۔ امین حیث خرج، تو یہ خود تحویل کعبہ میں بہت بڑے دعوتی پیغام اور دعوتی مفادات اور دعوتی حکمتیں اور مصلحتیں یہاں پر گنوا دی گئی ہیں۔ امین حیث خرج فولی، اور اس خیال سے کہ کسی طرح 100% اطمینان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، ان کو بار بار اللہ تعالیٰ زور دے کر اس طرف حکم دیا ہے، اور یہ نبی بھی اپنے آپ خود صاحب اختیار نہیں ہے، اللہ کے حکم کے جو ہے محتاج ہیں، جو ان پر وحی آتی ہے صرف اسی کو بتاتے ہیں۔ اور دوسرے تحویل قبلہ کا فیصلہ کوئی نیا فیصلہ نہیں، بلکہ پہلے سے عالم ازل سے ہم نے اپنی مشیت اور اپنے علم میں طے کر دیا تھا کہ کچھ دن قبلہ بدلوا کر رخ کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کی طرف کریں گے، اصل قبلہ، دل کا قبلہ ادھر کر کے ماننے کی عادت ڈالیں گے، اور اس طرح تربیت کے وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ جو ہے لوگوں کے اوپر دلیل ہو جائے۔ الا الذین ظلموا منہم، اگر وہ جو لوگ ظالم ہیں، جو لوگ ہر چیز کو بے محل استعمال کرتے ہیں اور ہر جگہ کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے علاوہ غیر کی پوجا کرتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اور جو اللہ نے دیے تھے پیسے دینے کے لیے، جہاں جہاں خرچ کرنے کے لیے، اس کے خلاف کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں، اپنی طاعتوں، اپنی فرمانبرداریوں کو بالکل بے رخ استعمال کرتے ہیں۔ ظالم کہتے ہیں بے محل، ظلم کہتے ہیں کسی چیز کا بے محل استعمال، اصل یہ ہے اس کی جو ہے لغوی معنی۔ الا الذین ظلموا منہم، تو تم جو ہے فلا تخشوهم واخشون، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے آپ کا رب۔ ہمارے اہل ایمان سے بھی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی ہے، صحابہ سے بات کی جا رہی ہے، تو آپ ان سے مروب مت ہوئیے، سارے مطلب ہم سے نکلنے ہیں۔ خشیت کہتے ہیں کسی محسن کی نگاہ پھر جانے کا خوف سے، جو آدمی دل ہوتا ہے نا، محبوب ناراض ہو جائے گا، میرا محسن ہے، میرا جو ہے میری طرف سے رخ پھر جائے گا، اس کو کہتے ہیں خشیت۔ ڈنڈے کے خوف کو خشیت نہیں کہتے، بلکہ وہ دل کی ایک کیفیت ہے جو اپنے خاص تعلق والے اور کسی بہت بڑے محسن کے، کہ آدمی ہر وقت یہ خیال کرتا ہے کہ چشم ابرو کا خیال کروں، ان کی نگاہ نہ پھر جائے۔ فلا تخشوهم واخشون، مجھ سے، ولیتم نعمتی علیکم لعلکم تہتدون، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اتمام نعمت کے طور پر دین دیا ہے، اور اس دین کے لیے تحویل قبلہ اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے، باقی دین بھی تم پر مکمل ہو اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جس طرح کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ قرآن مجید میں 4 جگہ لقد من اللہ، ایک جگہ احسان جتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ میں، اور ایک یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ تھوڑے بہت الفاظ دیکھیے، اہم مضمون قرآن مجید کا قانون ضابطہ یہ ہے کہ اہم مضمون کم سے کم 2 مرتبہ آئیں، جو بھی کوئی پیغام آیا 2 دفعہ آیا، اور اس سے زیادہ بھی آئے ہیں، لیکن وہاں پر کچھ الفاظ بدل لیے گئے۔ اس سلسلے میں نے کل بات صاحب نے ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی کہ وہ جو ہے یہ قرآن مجید کی ایک چیز، ایک لفظ، قرآن نے کہا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر کوئی کمی نہیں پاؤ گے تم۔ کتنے لوگوں نے آج تک قرآن مجید ایک چیز کے اندر، ابھی ہمارے ایک وہاں کے ایک عالم ہیں یمن کے، انہوں نے 19 کے اعداد کا وہ کیا ہے، اس پر ریسرچ کی ہے، جو ہے سورہ اس میں بھی ذکر کیا ہے نا جہنم کے اس پر، کہ ملائکۃ وہ ہے اس میں وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب۔ یہ ان کی جو تعداد ہے فرشتوں کی 19 بتائی گئی ہے، اس میں 19 کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں 19 کے اعداد کو، وہ 19 کے عدد کیا وہ کیا ہے کہ ہر چیز 19 کے عدد سے تقسیم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بسم اللہ آیتیں 114 ہیں قرآن مجید میں، تو ہر ایک کے ساتھ ایک بسم اللہ ہوتی، تو سورہ برات کے ساتھ، سورہ توبہ کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے، تو ایک دفعہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن نہیں، ایک دفعہ بسم اللہ اور آ گئی۔
تو الف کو اعداد کو اگر شمار کریں گے، اسے تقسیم کریں گے تو 19 سے، با کتنی دفعہ آئی اس کو تقسیم کریں گے، جتنے الفاظ آئے ہیں آسمان، زمین، ارض وغیرہ جو چیزیں، جنت، جہنم، جو بھی چیزیں آئی ہیں، انسان، شیطان، سب چیزوں میں اس عدد کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رکھا گیا ہے، حساب رکھا گیا ہے۔ ایسے کوئی آدمی کے کلام میں یہ بات نہیں ہو سکتی، کسی حال میں کتنی بھی کوشش کرے نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں کوئی چیز، کتنے لوگوں نے کوشش کی آج تک قرآن میں کمی نکالنے کی اور یہ کرنے کی۔ کل پچھلے دنوں ارمغان میں ایک مضمون آیا تھا کہ ایک یہودی نے اس خیال سے، چونکہ اس میں فصاحت اور بلاغت کے اصول کے اعتبار سے، صرف و نحو کے اصول کے اعتبار سے کسی طرح کوئی کمی نہیں یہ مطلب کرنا تھا، تو انہیں یہودی نے ایک عربی جو ہے ادب کا ایک سافٹ ویئر بنایا، بہت ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، اس میں دنیا کی چوٹی کے ماہرین کو جمع کیا، وہ کیا اس نے، بہت پیسہ جو ہے کروڑوں ڈالر یا لاکھوں ڈالر جو ہے اس نے اس زمانے میں خرچ کیے، بہت خرچ کیا۔ اور پھر آخر میں اس کے اجرا کے موقع پر دنیا کے جو بڑے بڑے ادیب تھے چوٹی کے، سب کو بلایا اس کے اجرا کے موقع پر۔ بھئی عربی کا ایک سافٹ ویئر میں نے تیار کیا ہے، تو اس میں تو لوگ آ گئے، تو اس کو دیا پرکھ کے، بھئی دیکھو پرکھو اس میں کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر ادیب کی کوئی نظم یا نثر اس میں ڈالی جاتی تھی تو صرف کی یا نحو کی یا فصاحت کی یا بلاغت کی کوئی کمی آتی تھی تو وہ ایرر نکال دیتا تھا، اتنی ایرر ہے، کہاں غلطیاں ہیں۔ تو اس میں کہا، لوگوں نے بالکل کہا کہ یہ تو آخری درجے کا ایکوریٹ، بالکل 0.0001% بھی اگر کوئی غلطی ہوگی تو بتا دے گا، یہ کہا لوگوں نے کہ اچھا بالکل صحیح ہے، اب سب مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو کیا میں اس میں قرآن کو ڈال دوں؟ قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں نہیں۔ تو اب ان کو سمجھ میں آیا، اس کی ساری ریسرچ کا مقصد یہ تھا کہ قرآن میں غلطیاں نکالنا چاہتا تھا۔ تو جو لوگ تھے وہ غصے میں آ گئے، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ نے انہیں شعور دیا تھا، وہ اعتماد تھا ان کو کہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کیسے ہوگا، انہوں نے کہا ڈالو، اور اس نے ڈالا اس کے اندر، اور جو ہے وہ بہت دیر تک سرچ کرتا رہا، سرچنگ، پھر اس نے جو ایرر کی تعداد 0.000040 بتا دی، اس نے کوئی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ شخص جس نے لاکھوں روپے قرآن شریف کے اللہ کے کلام نہ ہونے کی وجہ پر خرچ کیے تھے، اس کی چال یہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ظاہر اللہ سے ٹکرائے گا، اور اللہ کے کلام سے، تو قرآن کے ساتھ تو جس نے بھی کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے، تو چنانچہ وہ وہیں پر ہارٹ اٹیک ہو کے وقت پر ہی مر گیا تھا۔ تو قرآن مجید کی ایک ایک لفظ میریکل، قرآن کل میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن کے عجائبات پر ایک کتاب لکھی ہے، کیا کیسی، کتنے دن پہلے، فی ظلمات ثلاث، بچے کو کیسے 3 پردوں کے بیچ میں پالا جاتا ہے وہ تو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں خواب و خیال میں پہلے میڈیکل سائنس نہیں کہہ سکتی کس طرح تبدیلی ہوتی ہے۔ وہ اس دن ڈاکٹر محمود کے ساتھی تھے سکسینہ، ان کے بارے میں پچھلے درس میں میں نے بات بتائی تھی کہ جب میں نے یہ باتیں بتائی تو انہوں نے کہا الٹرا ساؤنڈ جب تک ایجاد نہیں ہوا تھا یہ صرف بنانے والا پیٹ میں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا تھا، یہ اللہ کا کلام ہے، صاف بات ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں نے کل یہ ایک وہ بھی بتایا تھا کہ قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے کہ صرف یعنی رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، محبت بھی، شرک فی المحبت بھی ایسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو میں حضرت انہیں صدیق، ابوبکر صدیق کو بناتا، حالانکہ آپ کے کتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں دے چکا، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے، اور انتقال سے پہلے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد میں سوائے ابوبکر کے، یعنی اتنا امتیاز اور اختصاص تھا ان کو، اسپیشلٹی دی گئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دل میں نہیں بسایا، دل میں صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف یہی نہیں کہ الہ اللہ ہے، بلکہ محبت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ ہے اللہ کے۔ تو اس پس منظر میں کہا ہے کہ آدمی دو سے، چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں۔ بچپن میں چھوٹے چھوٹے شعر جب بیت بازی میں یاد کیا کرتے تھے تو ایک یہ بھی شعر تھا کہ چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں۔ تو دو آدمیوں سے محبت نہیں کر سکتا یقیناً ایک سے، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے۔ دیکھیے یہ بات یہ ہے چونکہ یہ دین فطرت ہے اور ہماری فطرت کے مطابق پورا دین بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ توحید جو ہے یہ ہماری فطرت کا بھی تقاضا ہے۔ انسان دوئی پسند نہیں کرے، انسان کو یہ معلوم ہوا کہ جتنا یہ مجھ سے دوستی رکھتے ہیں اتنا ان سے بھی رکھتے ہیں، ڈاکٹر نور صاحب جتنا مجھ سے تعلق رکھتے ہیں اتنا ہی عمر سے بھی رکھتے ہیں، حالانکہ عمر میرے کیسے پیارے ہے، لیکن مجھے یہ بات پھر طبیعت کو عجیب لگے گی کہ یہ کمال ہے مجھ سے بھی اتنا ہی رکھتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، کسی جگہ آپ جائیں اور وہاں سے 2 جوڑے لے کر آئیں، ایک بہن کے لیے اور ایک بیوی کے لیے، ایک سے اگر ایک سے لے کر آئیں گے نہ تو بہن کو خوشی ہوگی نہ بیوی کو خوشی ہوگی، لو اپنی بہن کے برابر بنا دیا، اور بہن یہ کہے گی لو باہر کی آئی ہوئی ہے خون، اپنی خون کی کو کے برابر بنا دیا۔ اگر الگ الگ طرح کے لائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے اسپیشل لایا ہو،
تو تب خوش ہوگی وہ بیوی بھی. اور بہن کو کہیں گے اس کو مت دکھانا تم یہ ذرا زیادہ مہنگا والا لایا ہوں, تو تبھی خوشی ہوگی وہ. توحید برابری اگر ہوگی, حالانکہ محبت کا اظہار تھا بیوی بھائی کو. دیکھو یوں بھی ہو سکتا ہے ذہن میں طبیعت یہ ہونی چاہیے بھائی دیکھو میرے لیے اپنی بیوی کے لیے لایا تو میرے لیے بھی لایا بیچارہ. یہ نہیں آئے گا ذہن میں, یہی آئے گا کہ جیسا بیوی کے لیے لایا ویسے بہن کے لیے لایا. تو دوری پسند نہیں ہے انسان کو پسند. اس لیے اللہ نے ہماری فطرت توحید پر اساس رکھی ہے. اللہ نے ہمارے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. تو قرآن نے کہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان, مطلب ہے کسی شخص, کسی نفس کے دل, کسی انسان کے دل پیٹ میں دو دل نہیں رکھے ہیں. یہ بات کہی قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی. لیکن چونکہ پیٹ جوف کہتے ہیں, یہ جو حصہ ہے یہاں سے یہاں تک کا حصہ, اسے جوف کہلاتا ہے. ناف سے اوپر تک کا حصہ جوف ہے. لیکن جب جو ہے حاملہ ہوتی ہے عورت, اب تو آج کل دل کو چیک کیا جاتا ہے باقاعدہ, اس کی ECG ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے. تو ایک اپنا دل, ایک بچے کا دل, عورت کے دل پیٹ میں تو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں, مقصد کہنے کا مراد یہ ہے کسی انسان کے دل میں ایسے دو دل نہیں رکھے کہ وہ دو کو چاہے. وہاں قرآن کا یہ مطلب ہی نہیں اس دل سے, گوشت کے دل سے. لیکن چونکہ یہ اعتراض آ سکتا تھا, قرآن کی کمی ہو سکتی تھی, اس لیے اللہ نے فرمایا رجل من قلب, کسی مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے. 1400 کیسا, اس کے اندر ذرہ برابر کوئی کمی نہیں. یہ تو جو الفاظ کے تبدیلی آئی ہے واقعات میں, اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. تو ہمارے بزرگ اور بہت ہی محسن, کرم فرما, بڑے دائی, عاشق رسول, میرے حضرت والا کے محبوب حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے علماء میں تھے, ندوے کے معتبر تعلیم تھے, اور وہ مغرب اور مشرق دونوں طرح کی تعلیم یافتہ تھے. انگلینڈ سے انہوں نے PhD کی تھی, اور بڑے بڑے اداروں اور بڑے بڑے سیمینار میں جائے تھے, بہت سے ایوارڈ بھی ان کو ملے تھے. تو وہ چونکہ ان کا سطح بھی بہت اونچی تھی, تو وہ اپنے معیار کے مطابق اپنے حضرت مولانا سے تعلق رکھتے تھے لوگوں سے, بس اپنے کام سے کام, بہت زیادہ لوگوں سے وہ نہیں کرتے تھے. تو ہم لوگ سب یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت اصولی آدمی ہے. بہت ہی جب اصولی کوئی آدمی ہوتا ہے, ذرا ذہن میں یہ تھا کہ بھائی یہ تو بڑے آدمی ہیں, ان کے دل میں بڑائی ہے, ہم چھوٹوں کو کہاں گھاس ڈالیں گے. تو ایک طرح کے ایک تاثر سا لوگوں کے ذہن میں تھا. میں جب گیا تھا تو میرے ذہن میں بھی تھا, تو میں زیادہ کچھ, میرا تو یہ بھی تھا کہ وہ حضرت مولانا سے تعلق تھا, اپنی سطح بھی معلوم تھی. حضرت مولانا تو دل لگاتے تھے, کوئی دوسرا کیا کہے گا. بہت زمانے تک تو مجھے اساتذہ کے نام بھی معلوم نہیں تھے, اور حضرت مولانا کے خاندان کے بھی 2-3 لوگوں کے علاوہ کسی سے کچھ لینا ہی نہیں تھا, کسی سے نہ جاننا نہ جانوانا, کچھ ایسا ہو رہا تھا. ایک ایسے مل گئے تھے تو اب کسی دوسرے کی طرف کچھ طبیعت چاہتی بھی نہیں تھی, اور وہاں سے اتنی شفقت و محبت اور رحمت اور اتنی دلجوئی اور اتنے جو ہے وہ ناز نخرے برداشت کیے جاتے, تو پھر کسی اور کی احتیاج بھی نہیں تھی, یہ بھی تھی. لیکن ذرا طبیعت میں وہ مناسبت سی نہیں تھی. پھر وہ قضیہ چلا ایک زمانے میں, واقعہ کربلا کا, تو اس زمانے میں وہ بہت ہو رہا تھا. تو میں نے بھی حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا کہ حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب ذرا سی معذرت فرما دیتے تھے, تو یہ ایک نیا جھگڑا, تیرے جھگڑے پہلے ہی ہیں. اور حضرت مولانا کو اس سے ذرا وہ بھی ہوئی کہ میں نے بغیر تحقیق کے کیا بات کر لی, شاید کسی عنایت نامے میں حضرت نے مجھے سمجھایا بھی اور مجھے وہ بھی فرمائی. تو اس دوران میرا حاضری ہوئی حضرت مولانا کی خدمت میں. تو مولانا عبداللہ عباس صاحب اپنے وہاں رہتے تھے, انہوں نے ایک مکان بنایا ہوا تھا اپنا خود ندوے میں, اسی میں رہتے تھے. اس بعد میں انہوں نے ندوے کو وقف بھی کر رکھا تھا کہ ہمارے بعد یہ وقف ہوگا. پھر وہ تشریف لائے جیسے ہی, تو حضرت مولانا نے پوچھا کہ مولانا کیا بات, چہرہ اتر رہا ہے, جب آپ کا چہرہ اترا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بہت ٹوٹ جاتا ہے. وہ حضرت مولانا سے اتنی محبت ان سے اتنا محبت رکھتے ہیں. اللہ کی شکر ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا ہے. آج کل شیخ اور پیر بناتے ہیں ہم سبھی, تو وہ اپنی مرضی کے مطابق, ذرا اپنی چاہت کے مطابق منوانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کسی طرح ان سے ہاں کروانے کی, یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کی چشم ابرو کا خیال کریں, یا مزاج ایسا ہو جائے کہ جس سے انہیں مجھ سے مناسبت ہے اس سے ہمیں مناسبت ہو جائے, جس سے عدم مناسبت ہے ہمیں بھی عدم مناسبت ہو جائے. ایک یہ ہوتی ہے طبعی وحدت, اور جو ہو جائے جو مطلوب ہے سلسلے میں یقیناً. تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت مولانا کی جوتیاں اور دعاؤں کے صدقے میں یہ تھا کہ مجھے معلوم ہو جاتا کہ حضرت مولانا انہیں چاہتے ہیں, تو بس پھر وہ دل خود بخود ادھر ہو جاتا, تجھے میں کیوں نہ چاہوں, تو میرے جائے کہ جائے. پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑے آدمی تھے. حرمین جانا ہوا, اور جب وہ بیٹھ کر باتیں بتاتے, اور ان کے جو ہے وہ نعتیہ اشعار سنے, اور پھر بہت سی چیزیں, اور پھر آخر میں انتقال کے سے پہلے جب وہ بیمار ہو گئے, ان کے جگر کا کینسر ہو گیا, جرمنی میں علاج چلتا تھا, اس دوران ہم لوگ گئے. تو چونکہ بہت بڑے عالم تھے,
تو ہمیں بڑے خواہش تھی کہ حجت اللہ البالغہ سمجھ میں آئے. اب وہ ایسی کتاب ہے، حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے کے علماء کے لیے باسناد کے لیے بات کافی ہے کہ حجت اللہ کی 1-2 سطر کو پوری طرح سمجھ لیں، 1-2 سطر کو. تو وہ اسے ہم جیسے لوگ کیا کریں، کتاب کا اتنا ذکر سنا عرب میں عجم میں، تو سمجھ میں آنی چاہیے ہمیں کچھ. تو اپنے مطلب کے لیے میں نے ایک دفعہ ان سے ضد کی کہ حضرت آپ اس کی ایک شرح لکھ دیے، آپ ہی لکھ سکتے ہیں ایک شرح. اب وہ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے بعد میں رحمۃ اللہ واسعہ اس کی لکھ دی ہے. اور یہ بہت لوگ کہتے ہیں 250 سال سے مسلمانوں پر علماء پر یہ قرض تھا جو حضرت نے ادا کیا. یقین بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ خصوصاً بر صغیر کے علماء اور اہل علم کے اوپر ان کا، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب کا. تو ان سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو ہے وہ حضرت مولانا عبداللہ عباس صاحب تیار ہو گئے، اس پر کام شروع کیا. انہوں نے ایک مرتبہ ندوے میں آئے تو الاصلاح کے حال میں انہوں نے ایک مقالہ بھی اصطلاحات الحجہ، وہ جو حضرت کا تھا، حضرت شاہ صاحب کا وہ تھا نا، تمام اصطلاحیں تھی خاص، عالمی مثال اور فلاں اور فلاں فلاں سب چیزیں تھیں وہ جو اس کی وہ ہیں ان کو سمجھنا. انہوں نے اس میں بھی محاضرے میں بھی یہ بات کہی کہ کلیم میاں کے اصرار پر میں نے یہ کام شروع کیا، اگرچہ میں اس کا یہ اپنی عاجزی ہے اس کا بھی اظہار کیا. لیکن بعد میں کچھ دن کے بعد جب ان کی طبیعت ذرا وہ ہونے لگی، ان کو ایسا لگا کہ اب جانے کا وقت ہے، قریب ہے یہ حضرت مولانا کے وصال کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب ہمارا چلنے کا وقت ہے. کلیم صاحب ہم نے آپ سے وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ مرتے وقت کہاں ہم علمی بحثوں میں پڑھیں گے، ہم کوئی قرآن اللہ اس کے رسول کی قرآن پر اور سنت پر کچھ کام کریں. تو انہوں نے سیرت کے خاص پہلوؤں پر بڑی بہت اہم ترین کتابیں لکھی. اور قرآن پر تو قرآن مجید میں ان کی ایک کتاب جو ہے وہ اس پر ہے کہ قرآن مجید میں جو الفاظ کی تبدیلی آئی اس میں کیا حکمت ہے. ایک جگہ ایک بات کو کہا ہے، دوسری جگہ مثلا یہی کہا گیا ہے کہ ما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. اس سے پہلے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، یہاں بھی یہ تزکیے کو پہلے ذکر کیا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور کئی جگہ تزکیے کو پہلے ذکر کیا، بعد میں ذکر کیا ہے. یہ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وہاں تزکیے کے بعد میں ذکر کیا ہے، اور یہاں پر تزکیے کا پہلے ذکر کیا. رسولا منہم یتلو علیکم آیاتنا، یتلو علیکم آیاتنا تو پہلے ہے ہی کہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی آیتیں تو پڑھ کر سنائیں گے. پیغام کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ تو سنانا پہلے ہی ہے. لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ یا بعد میں لائیں اور اسے زکی کو پہلے لائیں. تو یہاں پر چونکہ وہ ان کی اندر کی کجی کی وجہ سے انہیں قبلے کو تحویل کو قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو ان کو صرف ظاہری دلائل سے سمجھانے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جب تک کہ ان کا دل اس گناہ سے، اس حسد سے اور کبر سے پاک نہیں ہوگا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. تو کما ارسلنا فیکم، صحابہ سے اور مسلمانوں سے جو معیار حق ہے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جن کو کہا تو تم ایمان لیا ان کی طرح تو تم ہدایت یاب ہو جاؤ، ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے اتلو علیکم کہ جو ہے تمہیں جس طرح ہم نے ماننے کے مزاج بنا دیا ہے کہ اب حکم دے دیا مکہ میں ادھر کو منہ کرنا ہے تو ادھر کو کرنے لگے، اب ادھر کو حکم دے دیا کہ بیت المقدس کی طرف کو کرنا ہے تو کر لیا، تو باہر دست کیا. تو وہ جو جس طرح وہ رسول تمہیں مزکی کر کے تمہارے باطن کو جلا بخش کے اور مصفہ اور مجلہ کر کے اس لائق کیا کہ تم اللہ کی بات ماننے لگے اور احکام کو عمل کرنے لگے اور اس لائق ہوئے کہ کتاب و حکمت کو کر سکتے ہو. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ چیزیں سکھائے تم کو. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہاں پر چونکہ پہلے علم تھا، اس بات کی اطلاع دینی تھی کہ وہی رسول ہیں جن کا حضرت جو ہے اللہ کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. جن ابراہیم سے تم اپنی نسبت کرتے ہو وہ تمنا اور اللہ سے دعا اور التجا کر کے گئے تھے، تو یہ تو تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت ہے، تمہارے اوپر انعام ہے، تمہارے ابا کا بھیجا ہوا تحفہ ہے. یہ بات کہنی تھی، یہ بات بتانی تھی، اس لیے پہلے علم کا ذکر کیا ہے. تو اب پھر بعض علماء نے کہا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا کما کا جو ہے یہ اس کی نسبت ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. جس طرح تمہیں ایک تحویل قبلہ دے کر اللہ نے انعام دیا، جس طرح یہ قرآن مجید دین کو تمام کیا، اس طرح تمہاری طرف یہ بھی ایک انعام ہے اس نبی کے واسطے سے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم شکر گزاری کرو نہ شکر نہ بنو. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تم ان کی قدر کرو، ان کو سینے سے لگاؤ، ان کو قدر کرو، ان کو پہچانو. قدر شکر کا ایک پہلو تو یہ ہے
شکر کے حصے. شکر کا ایک تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکر ادا کرے, اللہ اپنے منعم کی تعریف کرے, اس کی بڑائی بیان کرے. آدمی مزے لے کر آدمی گن گاتا ہے اپنے محسن کے, تو اس طرح مزے لے کر اللہ کی بڑائی حمد و ثنا بیان کرو, واشکروا لی. دوسرا اس کا یہ ہے کہ پھر جو ہے وہ نعمت کو کا جو ہے دل میں احساس بھی ہو کہ نعمت ہے, اس کا اظہار بھی ہو. اما بنعمت ربک فحدث, ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے پھر واشکروا لی. نعمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت جس طرح استعمال کے لیے دی ہے منعم نے, اس کی مرضی کے مطابق اس کی قدر کرو, استعمال کرو جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح استعمال. ولا تکفرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, اور تم جو ہے شکر گزاری کرو اور ناشکری نہ کرو. اب یہاں تک یہ آیتیں تحویل قبلہ کا واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر اہل ایمان سے خطاب شروع ہوا ہے اور احکام کی آیتیں آنی شروع ہوئی ہیں کہ اب اس طرح سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے, آدھا اپنے لیے اپنی بڑائی اور اپنی حمد و ثنا, اور آدھی بندوں کے لیے دعا. اسی طرح اس سورت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اور یہ دونوں صورتیں سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ ایسا لگتا ہے جیسے بین ایک سے مضامین ان میں ہیں دونوں میں. بنی اسرائیل سے خطاب بھی کیا ہے, ایمان والوں سے خطاب کیا ہے, بنی اسرائیل والوں. تو اس میں یہ بات بھی جہاں اس میں یہ دعوتی ہوا ہے, ان لوگوں کو دعوت دی گئی ہے جس رسول کا تم ذکر کیا کرتے تھے, جو باتیں کیا کرتے تھے یہ ہیں. اور وہ پرانے رسول تم بلا شبہ تم جو باتیں کہتے ہو کہ انبیاء ہم میں سے آئے اور ہمیں فضل عطا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں اور یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں. نبی بتا رہے ہیں یقیناً تم سب سے زیادہ افضل ہو, اور تم میں ساری کتابیں اور سارے رسول آئے تھے وہ سب سچے تھے, ان سب کی تصدیق بھی کرتے ہیں. اور وہ جو پیشگوئیاں تم کرتے تھے اس کا مصداق بھی ہے. مصدقا لما کے معنی دونوں طرف مفسرین نے کہ یہ اس کا مصداق بھی ہے. جن چیزوں کی تم انتظار کرتے تھے یا استفتحون تم دعا مانگا کرتے تھے ان کے آنے کی, اس کا مصداق ہے رسول, تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ باتیں بتائی گئی. اور دیکھو اگر تم نہیں مانو گے تو پہلے تم نے نہیں مانا اور انبیاء کے ساتھ جو تم نے چالیں کی اور دھوکے دیے اور نافرمانیاں کی, تو ایسی سزا پا چکے ہو. تو پھر دوبارہ اللہ کا قانون وہی ہے, جو ہے یہ نہیں ہے کہ اب تم جو ہے تمہارے ساتھ ہوگا پھر دوبارہ تم سزا یاب ہوگے. اور وہاں یہ اہل ایمان کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر تم بھی اسی طرح کٹ حجتی پر آ جاؤ گے, زدہ پر آ جاؤ گے, نافرمانی پر آ جاؤ گے, کچھ کو مانو گے کچھ کو نہیں مانو گے, اپنی پسند کی چیزیں بس ہم اتنی مانیں گے جتنی مان سکتے ہیں, ایسا مزاج بناؤ گے, ہم تو جب مانیں گے جب یہ ہوگا, ہم تو جب مانیں گے جب یہ کریں گے, ہم تو جب مانیں گے جب یہ ہوگا, تو پھر ظاہر ہے تمہارے ساتھ بھی وہی عذاب کا معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ عذاب کا معاملہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھیں اور ہم 100% یکسو ہو کر ابراہیمی دین حنیف پر, جس طرح قبلے کی طرف ہمیں یکسو بنا دیا, اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے سلسلے میں ہم لوگ یکسو ہو کر اللہ کی بات مانیں, اپنی مرضی چھوڑ کر, اپنی چاہت چھوڑ کر اللہ کی مرضی اور مشیت سمجھ کر ہم قرآن مجید کو پر عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.